حیدر کھوکھر۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں بیسیکلی اس میں ایک تو پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کی طرف سے پنجاب خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے، دوسرا ریٹائر ہونے والے جنرل فیض حمید کا سیاست میں آنے کی باتیں، اور تیسرا پیپلز پارٹی کے سابق رہنما سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے کیے گئے اہم انکشافات کے بارے میں آپ سے جو کچھ باتیں اور وہ چیزیں شیئر کرنے کے حوالے سے آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ بیسیکلی پہلے ہم آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ رات جو لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں شہروں میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے کارکن رہنماؤں کو خطاب کیا ہے، جس میں اس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے، نیشنل اسمبلیز کے اسپیکر کے سامنے پی ٹی آئی کے تمام اراکین اجتماعی طور پہ جا کر پیش ہو کے استعفی منظور کرانے کا جو اس نے اعلان کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان نے ایک ہفتے کی جو ایک کہتے ہیں کہ مہلت دے دی ہے حکومت کو، شہباز حکومت یا اس کے جو اتحادی جماعتوں کے قیادتوں کو، کہ جو 23 دسمبر کی اس نے جو ڈیٹ لائن اگلے جمعے کا اس نے جو چناؤ کیا ہے، ایک ہفتے کا دینے کا کے اعلان کے بعد ملک میں یہ جو چیزیں سیاسی حلقوں میں اور ان قوتوں میں باقی جگہوں پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایک ہفتے کی کیوں مہلت دی ہے۔ ایک طرف تو حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی، وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان تو فوری طور پہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرتا، اور اتنا ایک ہفتے کی مہلت یا ایک ہفتہ کیوں اس میں ڈیلے کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی عمران خان کی ایک جو ہے نا اس میں حکمت عملی، جو کیونکہ وہ جب سے حکومت سے علیحدہ ہوا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، اس دن سے لے کے ایک تو حکمرانوں کے لیے شہباز شریف کی جو حکومت ہے، اس کے لیے اس کے اتحادیوں کے لیے تو کوئی اس سے بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن وہ درد سر بن گیا ہے، جہاں پہ ایک طرف اس نے اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جس کو اس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اپنی حکومت کی کے خاتمے موجودہ رجیم کو اقتدار میں لانے کا، اس کو پورے کا پورا ایک جو ہے ذمہ وار قرار دے رہا ہے۔ تو ساتھ ہی کن الفاظوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ان قوتوں کو بھی اس نے جو ہے نا پکارا ہے۔ اب وہ الفاظ کیونکہ ہر زبان پہ ہیں، بچے بچے کی زبان پہ ہیں کہ میر جعفر، میر صادق، جانور، کیا نہیں کہا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر عمران خان نے ان کی وضاحتیں کی ہیں، لیکن سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے یہ جو کہے گئے الفاظ وہ کن لوگوں کے لیے، کن قوتوں کے بارے میں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اسمبلی کی جو ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو اس نے تحلیل کرنے کا باضابطہ جو تاریخ ڈیٹ دے دی ہے 23 دسمبر کی، پہلے تو یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر کیونکہ یو ٹرن کا بھی اس کے اوپر ایک اس کے جو مخالفین ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ماہر ہے یو ٹرن لینے کا، بات کر کے پھر وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، کیونکہ وہی جو بات ہے کہ جب وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا ہے، بات تو کر لیتا ہے۔ اسلام آباد کی طرف جو اس کا گزشتہ مہینے کا
ایک چڑھائی کا جو اس کا پلان تھا، جو اس نے کہا گیا تھا، پورے ملک سے پنڈی میں لوگوں کو جمع کیا، اجتماع کیا، پھر کیسے اس نے وہ اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرنا، چڑھائی کرنا. حالانکہ حکومت نے تو اس وقت گزشتہ مہینے پورا کا پورا مہینہ نومبر کا جو ہے اسلام آباد کو سیل کر دیا تھا، مطلب پورے کے پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا کنٹینر لگا کے. لیکن این موقع پہ عمران خان نے کہا کہ میں تو اسلام آباد کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، اور میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی بات اس نے ایک اعلان کر دیا. تو حکومت ظاہر ہے وہ حکومت کے لیے ایک اچھی خبر اپنی جگہ پہ تھی، لیکن حکومت کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کس طرح اپنے جو سیاسی کارڈ کس طرح استعمال کرتا ہے، کس طرح کھیلتا ہے. اب جب یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جب اس نے ڈیٹ نہیں دی تھی، صرف اعلان کیا تھا، تو اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ کبھی تاریخ نہیں دے گا، کیونکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے چودھری پرویز الہی وہ کبھی نہیں چاہے گا. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی قسمت کا اعلان کرنے جا رہے تھے تحلیل کے حوالے سے، تو دونوں وزرائے اعلیٰ پرویز الہی بھی ساتھ بیٹھے تھے، محمود خان کے پی کے جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے. تو اس سے تو ایک بات ہو گئی کہ ان لوگوں نے اس کی قیادت پہ اعتماد کر دیا. اب بات جو آتی ہے کہ اس نے ایک ہفتے کی جو مہلت دی گئی ہے، جو میرے سیاسی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، جو میرے رابطے ہیں جن لوگوں سے یا جو اس ملک کی سیاست کو سمجھتے ہیں یا تھوڑا سا ہم بھی چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں، تو اسی پہ یہ ہے کہ بیسیکلی اب بات آ گئی ہے حکومت اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان بارگیننگ کی، کہ اب ایک تو ملک کی معیشت کا جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ صرف وہ جو ڈیفالٹ تو کر چکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب اس کی سب چیزیں بند ہو گئی ہے، آپ کے ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو گئی ہے، ڈالر آپ کے ملک میں ہے نہیں، ڈالر مل نہیں رہا ہے، غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو کمپنیاں ہیں تو وہ واپس باہر جا رہی اپنے چیزیں بند کر کے کلوز کر کے جا رہی ہیں. حکومت سعودی حکومت کو چائنا کو بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ 3 ارب 4 ارب ڈالر فوری طور پہ ضرورت ہے، جبکہ ہمارے جو فارن کرنسی کے جو ذخائر ہیں، غیر ملکی ذخائر جو ہیں وہ تقریباً 6 ارب کے قریب پڑے ہیں، وہ بھی دوسروں کے، چائنا کے اور سعودی عرب کے، ورنہ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس حالت میں حکومت کو خود ملک چلانا بھی بڑا مسئلہ ہے. دوسری طرف عمران خان بھی چاہتا ہے کہ کچھ فیس سیونگ اس کو بھی مل جائے، کہ ایک بیچ کا راستہ نکل آئے، ایک تاریخ طے ہو جائے کہ جی اگلے سال 2023 مارچ نہیں تو اپریل، ان کے درمیان مئی تک جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ایک ہفتہ جو ہے نا بہت ملک کی سیاسی اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حکومت بھی لامحالہ ایک اس طرف حکومت کو جانا پڑے گا، اور وہ قوتیں بھی چاہتی ہیں کہ جو اس وقت ملک کا جو حال ہو گیا ہے ملک کی معیشت کا، اور یہ ان قوتوں کا کہاں تک رول ہے، یا ایون سیاستدانوں نے ملک کو کس اس راستے پہ آ کے کس جگہ پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے. تو اس لیے اب لگ یہ رہا ہے کہ اس ہفتے کے دوران جو کل منڈے سے پیر سے شروع ہو رہا ہے، تو جمعے 23 دسمبر تک کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا کہ اس وقت دونوں پارٹیز کے درمیان، ایک حکومت پارٹی ہے، دوسرا پی ٹی آئی کی قیادت، کہ جو ان کے آپ میں ایک ڈیڈ لاک بھی ہے اس حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگست تک جائیں گے، یہ کہتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں وقت سے پہلے اور مارچ تک مجھے انتخابات چاہیے.
تو لگ یہ رہا ہے کہ بیچ کا راستہ نکل آئے گا. اس لیے عمران خان نے بھی جو ہے نا اپنے ایک وہ حکمت عملی بنائی اور اپنے جو چیف منسٹر جو وزرائے اعلیٰ تھے ان کو بھی اس بات پہ قائل کر گیا, اور ان لوگوں نے بھی اس کے اوپر اعتماد کیا ہے کہ بھائی ظاہر ہے ان کو بھی فیوچر جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو عوامی جو سپورٹ ہے اس وقت ظاہری طور پہ تو عمران خان کے ساتھ ہے, اور یہ بات حکمران جو بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, جو عمران خان کے مخالفین جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں. تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو 23 دسمبر تک جمعے تک لامحالہ کوئی ہو جائے گا, اور ایک مشترکہ طور پہ نیشنل اسمبلی اور باقی چاروں صوبائی اسمبلیوں کا کہ قسمت کا ایک فیصلہ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں پھر آگے جا کے نگران حکومت کا بھی سیٹ اپ بن جائے, کوئی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, اور پھر ایک عام انتخابات کی طرف اس ملک کو لے کے جائیں, کیونکہ اب ملک کی معیشت اور اسی بات کی تقاضا کرتا ہے کہ بھائی جو ہے نا اس ملک کو اس طرف لے کے جائے جہاں پہ یہ سیاسی مسئلہ حل ہو جائے اور ملک اس ترقی کی راہ پہ آ جائے کہ جو اس وقت ایک تباہی, معاشی تباہی اور ڈیفالٹ جو میں نے پہلے کہا کہ مثلا وہ ایک ہے کہ یہ ایک کینسر کے مریض کی طرح جو ہے نا وینٹیلیٹر آپ اس کو کہیں کہ پاکستانی معیشت کا یہ حال ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن جو مریض کو لگاتے ہیں کینسر والے کو, تو پاکستانی معیشت کی انجیکشن ایک تو آئی ایم ایف کے پاس ہے, اور آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ خود وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاؤں میں آئی ایم ایف نے زنجیریں لگا دی ہیں, بلکہ جکڑ دیا ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. دوسرا دونوں دوستوں ملکوں کا جو میں نے آپ کو سعودی عرب و چائنا کا بتایا کہ اب حکومت کی نظریں تو اس طرف ہے, باقی کہیں سے حکومت کو پیسے ملنے کی کہیں سے کوئی امید نہیں ہے. امریکہ بھی کہ یہ تو کہتا ہے کہ ہم ڈیفینس میں تو بڑی سپورٹ کریں گے پاکستان کی. اس کا مقصد فوجی ساز و سامان کے حوالے سے فوج کے قیادت کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو نئی فوجی قیادت آئی ہے, لیکن حکومت کے بارے میں, پاکستان حکومت کے بارے میں وہ کوئی قسم کی ایسی پاکستان حکومت کو, شہباز حکومت کو کوئی آفر, کوئی اس طرح کا جو نا کہتے ہیں کہ بچے کو بھی جب روتا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے کہ کھلونا لے کے دیا جاتا ہے یا اس کو آسرا دیا جاتا ہے, تو پاکستان کو تو امریکہ کی طرف سے جو نا یہ بھی آسرا نہیں ہے. تو دوستو یہ ایک تو تھا کہ میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا کہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ یہ ڈیڈ لاک کا جو ایک اس وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور دونوں طرف سے ایک ٹیبل پہ بات چیت کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس کا حل نکال. اب میں آتا ہوں دوسری بات جنرل فیض حمید کی, جہاں سے عمران خان اور جنرل باجوہ کی جو اختلافات ہوئے تھے اس کو جب ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹایا, پھر کور کمانڈر پشاور, اس کے بعد اس کو کور کمانڈر بہاولپور. اب کیونکہ وہ جب فوج کی نئے سربراہ سپہ سالار آ گئے ہیں تو اس کے بعد جنرل فیض نے وقت سے پہلے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور حکومت نے اس کی منظور بھی کر لی وہ درخواست, اور اس کو 10 دسمبر کو ریٹائر بھی کر دیا. اور جنرل فیض حمید کا جو میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے اور ذاتی حوالے سے, اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سورسز نے مجھے بتایا ہے کہ جنرل فیض نے اپنے دورے لیفٹیننٹ جنرل کے فوج میں رہتے ہوئے اس نے اپنے حلقے کے حوالے سے چکوال میں بہت بڑے کام تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو لوگوں کو جابس نوکریاں دلائی وہ کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ, اور خاص طور پہ اس نے سینیٹ میں جو ہے نا موجودہ جو سینیٹ کے چیئرمین ہے صادق سنجرانی, اس کے زمانے میں
بہت سے لوگوں کو دلائی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے نا آگے جا کے یہ سیاست میں آئے گا. اب سیاست میں ظاہر ہے دوسری پارٹیاں تو جو ہے نا نون میں وہ جائے گا نہ پیپلز پارٹی میں وہ جائے گا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں چلا جائے لیکن لگ یہ نہیں رہا ہے. تو اس کے پاس تو ایک چوائس تو یہ ہو سکتی ہے کہ آگے جا کے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لے. اب وہ تو وقت آنے میں بتائے گا. لیکن اب یہ ہے کہ وہاں کے جو چکوال کے مقامی لوگوں نے جو اس کو استقبالیہ دیا ہے جس میں پی ٹی آئی کے رہنما بھی شامل تھے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی شروعات ہے. اور جنرل فیض کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیونکہ اس کو جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو افغانستان امریکہ اور پاکستان کے جو پالیسیاں تعلقات میں بڑا عبور تھا اور کس طرح وہ چیزوں کو آگے لے کے جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ مستقبل میں نیشنل سیکیورٹی کا جو حکومت جو اگلی حکومت آئے گی اب کس کی آتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ بیس ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی آتی ہے یا کسی اور کی. لیکن اگلی حکومت میں جنرل فیض کو جو ہے نا ایک اہم رول ملے گا اور نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کے حوالے سے صلاح کار کے حوالے سے کہ اس کو جو ہے نا ایک وہ چیز. اب بات تیسری بات جو ہے وہ ہے حال ہی میں جو سینٹ کے عہدے سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے والے مصطفیٰ نواز کھوکھر جس کا بڑا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کو سندھ سے سینیٹر منتخب کرایا. اور اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان بھی رہے. لیکن جب اس نے جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئی تھی اور جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا تو اس نے پھر اپنے جو ایک بیان دیا تو پارٹی قیادت نے مناسب نہیں سمجھا. اس سے پہلے ریزائن لیا گیا اور راستے تقریباً علیحدہ ہو رہے جا رہے تھے تو پھر اس نے پارٹی کے سے بھی استعفیٰ دے دیا. اور اس نے حال ہی میں ایک پرائیویٹ چینل کو انٹرویو دیا اس نے بڑے انکشافات کیے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ ہفتے پہلے عرصہ تو بڑا ہوتا ہے کچھ ہفتے پہلے میں نے جو ویلاگ جو اپنا ویڈیو رکھا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو سے ایک بات شیئر کی تھی کہ جب پیپلز پارٹی کی خود قیادت جو ہے سینیٹ کے چیئرمین کے انتخاب میں اپنے امیدوار یسر رضا گیلانی کو کامیاب کرانے میں خود جو ہے نا پیچھے ہٹ گئی تھی اور کس طرح ووٹ خراب کیے تھے. تو اس بات کا انکشاف اور اس بات کی تصدیق مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کی ہے کہ کس طرح جو ہے ہمیں کہا جاتا تھا کہ ووٹ کو کس طرح استعمال کیا جائے کیا حکمت عملی کی جائے. اور سب سے اس سے بھی بڑی بات اس نے جو کی ہے کہ جب یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا موشن آ رہا تھا تو اس وقت سندھ ہاؤس میں جس طرح وہ منڈی لگائی گئی تھی سیاسی خرید فروخت کی اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے سیاسی لوٹوں کو جب ٹھہرایا گیا تھا تو اس کا بھی اس نے حوالہ دیا ہے. تو بس یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے اوپر وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کی اس سوال سے بڑی قربانیاں ہے کہ وہ خود لوٹا کریسی کے محترمہ بے نظیر بھٹو خلاف تھی. لیکن موجودہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہ اتنا بڑا الزام لگنا اور پھر سندھ ہاؤس کا تو معاملہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں 25 ایم این ایز کو کس طرح ٹھہرایا گیا ان کو بٹھایا گیا تھا سیکیورٹی تمام معاملات سندھ حکومت نے ان کو فراہم کیے تھے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا سیاسی پارٹیوں کے لیے بہت بڑا ایک داغ ہوتا ہے اور یہ داغ چاہے بعد میں پارٹیاں کچھ بھی کر لیں لیکن وہ داغ جو کہتے ہیں نا صاف نہیں ہوتے ہیں مٹ نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ یاد رہتے ہیں. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر کے تو باقی بھی تو راز جو ہے نا دل میں بہت ہوں گے اس کے ذہنوں میں ہوں گے اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ آگے جا کے ان باتوں کا بھی ذکر کرے. تو یہ چیز دوستو جو بات ہے نا کہ جب پارٹیاں ایک وقتی عارضی اقتدار کی لالچ ہو یا کوئی اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے جب اس طرح کی چیزیں وہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں
تو پھر جو اس طرح کے جو کمٹمنٹ والے کارکن ہو، رہنما ہو، اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ داغ اپنے اوپر لینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا اس پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بنیادی طور پہ ایک علیحدگی اختیار کرنا بھی اس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر پہ اگر میں چاہوں تو بہت سی باتیں آگے جا کے بھی آپ لوگوں کو کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا باپ جو تھا حاجی نواز کھوکھر، اس کو بھی کون نہیں جانتا، وہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہا، پہلے نون میں رہا، پھر بعد میں پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوا، اسلام آباد سے MNA بھی منتخب ہوئے تھے۔ تو دوستو پھر کسی اور میں ویڈیو میں اس پہ آپ لوگوں سے تفصیلاً بات بھی کروں گا، باتیں شیئر کروں گا۔ تو آج جو بیسیکلی چیزیں رکھنی تھی وہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے عمران خان کی اور باقی چیزیں کا شیئر کروں۔ تو دوستو یہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی کریں، اور کمنٹس میں بھی مجھے یاد کیجئے گا تاکہ میں اس کو مزید کس طرح بہتر کر سکوں۔ اگلی نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔